بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، بزرگان دین اور ملت کے عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے، کل ہم نے سورۃ لقمان کی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی اور حضرت لقمان حکیم کون ہیں ان کی تفصیلات باتیں آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کیسے دیا اور اتنا علم ان کو کیسے آیا، تفصیلی بات آئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک باپ کی نصیحت اتنی پسند آئی کہ فرمایا ہر باپ کو اپنے بیٹے کے لیے نصیحت کرنا بڑا ضروری ہے. ہر وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے نصیحت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نصیحت فائدہ دیتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں آیا سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی. تو ہر والدین، باپ اور ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اس نصیحت کو اتنا قبول فرمایا کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں داخل فرمایا. اپنے بیٹے کو حضرت لقمان حکیم نے جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، اس لیے کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے بے شمار نعمتیں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں دیا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا ہم آپ کو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، اگر آپ ان نعمتوں کو گننا چاہو گے تو اس نعمتوں کو تم نہیں گن سکو گے. اتنے سارے نعمتیں اللہ تبارک و تعالی روزانہ انسان کو دیتے. انسان کو ہوا میں آکسیجن، اللہ دھوپ دیتے ہیں، سورج کو نکالتے ہیں، رات کو پیدا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے بندے کو نعمت ہے. رات کیوں آتی ہے؟ انسان رات میں آرام کرے. تھکان جو دن میں ہوتی ہے وہ انسان رات میں تھکان کو دور کرے. دن میں کیا کرے؟ انسان اللہ کی راہ میں نکلے، رزق کے تلاش میں نکلے.
تو یہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روزانہ دیتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی بہت سارے نعمتیں دی، جیسے انسان کے اندر صلاحیتیں، یہ بھی نعمت ہے۔ کسی کے اندر اللہ تعالیٰ انجینئر کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے نعمت۔ کوئی ڈاکٹریت پڑھتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت رکھے، وہ نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو مال و متاع دیتے ہیں، یہ بھی نعمت۔ بیوی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیک صالح بیوی دیتے ہیں، یہ بھی نعمت۔ انسان بیوی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بیوی سے اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک اولاد کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو اللہ ان دونوں کے وجود سے ملنے سے ایک جو وجود اللہ انسان بچے کو اولاد کو دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں آج اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، لاکھ دوائیاں استعمال کر لی، لاکھ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ لیے، لاکھوں کے روپے خرچ کر لیے، لیکن اولاد نہیں ہو رہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قبضے، خزانے قبضے میں، قدرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے اولاد دیتے، اور جسے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ اولاد نہ دے، اور آپ کے ملنے سے ہی اولاد دیا جائے، ایسا نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو تخلیق فرمائی ہے، آدم علیہ السلام کی جو تخلیق بنائی ہے، پیدا فرمایا ہے، بغیر باپ اور ماں کے بنایا۔ اللہ اتنے زبردست طاقت والے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت ملنے سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارا تصور غلط ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل کو اور انسانوں کے دنیا میں آباد کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری فرمایا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی بنا سکتے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا، ایک مرد کے ذریعے سے۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے کوئی چیز اور اسباب کی ضرورت نہیں، مرد اور عورت کا ہونا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ بغیر مرد عورت کے ہم آدم کو بنائے ہیں، اور حوا کو بغیر ماں کے عورت کے بنایا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہم نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی دنیا میں بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کوکھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا۔ ایک حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ایک عورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہونے میں کتنے زبردست ہیں۔ اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، کسی شے کے، کسی چیز کے اللہ محتاج نہیں۔ یہ تین تخلیق ہونے کے بعد میں اللہ نے ایک اور تخلیق فرمائی، وہ ہر مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود دی۔ چار تخلیقیں، ایک آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے، بغیر عورت اور بغیر مرد کے، اور حضرت حوا کو بغیر عورت کے مرد سے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے، بغیر مرد کے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، مرد عورت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت کتنی ہے، کتنی زبردست ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اولاد جیسی نعمت دیا، اس نعمت کی قدردانی کرنا بڑی ضرورت ہے، اور جو لوگ نعمتوں کی قدردانی کرتے
کے والدین کے اوپر ہے، ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب فرما کے فرمایا آپ کیا کرتے رہیے؟ نصیحت کرتے رہیے، اچھی باتیں بولتے رہیے۔ یہ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ مومنین کے لیے نفع ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں دنیا میں نصیحت کے بعد سنتے سنتے اپنے زندگیوں کو بدلا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے حضرت کا بیان سنا میری زندگی بدلی، فلانے حضرت کی بات میں سنا جب سے میں نے داڑھی چھوڑی، فلانے حضرت کے بیان میں میں نے یہ سنا تو جب سے وہ سنت پر میں عمل پیرا ہوں۔ یہ نصیحت کیا ہے؟ انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ تو اولاد کو ماں باپ نصیحت کرتے رہیں۔ اگر ماں باپ اولاد کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، جو حالات آج بچوں کے ہوئے اور ہمارے نسلوں کے ہوئے، وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ ہمارے آج گھر کے بڑے نصیحت کرنا چھوڑ دیے۔ ہم نے ہمارے بچپن میں دیکھا کہ بوڑھے بوڑھیاں گھر کے اپنے بچوں کو، خاندان کے اپنے بیٹی کے، اپنے بیٹوں کے بچوں کو بٹھا کر نصیحت کر کہانیاں کہ بولتی تھی، حضرات صحابہ کے قصے بولتے تھے، حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصے بولتے تھے، نماز کے بارے میں بولتے تھے۔ لیکن آج پورا معاملہ الٹا ہو گیا، پورا معاملہ الٹا ہو گیا۔ ماں باپ کے بارے میں بات آؤں گا، آج دادا دادی نانا نانی کا حال بھی برا ہے۔ گھر میں نانا کے ہاتھ میں موبائل، نانی بھی نانا کے بعد بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی۔ یہ حالات، دادا کے ہاتھ میں ایک زمانہ ایسا تھا تسبیح کے منکے گنے جاتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے آج دادا پوتے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا ویڈیو لگا کے دے، پرانے گانے سنتا ہوں، بڑی یاد آتی ہے محمد رفیع کی۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہیں ہمارے، یہ نام لینا نہیں ہے، یہ حالات ہیں ہمارے گھروں کے، معاشرے کے، ہمارے بڑوں کے، جس کے نتیجے میں اس مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا ہمارے ملک کا۔ یو پی میں پورا کو دل دہلا دینے والا، نچوڑ دینے والا ایک واقعہ پیش آیا، اخباروں نے اسے چھاپا۔ میرے مرشد حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے اپنے اسی تفسیر کے سلسلے میں بیان فرمایا، ایک لڑکی مسلمان کی اسکول جاتی ہے 8ویں کلاس کی یا اسٹینڈرڈ کی، کیا ہوا؟ لڑکوں کے ساتھ فرینڈشپ، تعلقات قائم کی۔ ماں باپ سمجھاتے رہے لیکن سنبھلنے کا نام نہیں۔ دونوں نے اسکول چھڑا دیا، والدین نے اسکول چھڑا کر گھر میں بٹھا دیا۔ فون کے ذریعے سے اپنے فرینڈز کو بولنے کے بعد میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں منگائی اور اپنے ماں کو، اپنے باپ کو وہ تمام نیند کی گولیاں دودھ میں ڈال کر پلا کر ان کو نیند لمبی سلانے کے بعد کلہاڑی لے کر ماں باپ کو قتل کر دیا۔ اس مہینے کا واقعہ، رمضان کا واقعہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے بیٹھا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، ہمارے بچے اور بچیوں کا یہ حال ہے۔ وہ کیسی بیٹی ہوگی، وہ کیسی لڑکی کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی لڑکے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے لڑکا گھٹ دل ہوتا ہے، لیکن آج کل کے لڑکیاں لڑکوں کو پار کر کے چلے
پر، دین نہ سکھانے کے بنیاد پر، قرآن کی تعلیمات سے ہماری نسلوں کو دور رکھنے کا نتیجہ، اللہ حفاظت فرمائے، حالات بہت سنگین ہیں۔ دشمنان اسلام ہماری نسلوں کو کھانا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسکول اور کالج، میں مخالف نہیں ہوں، آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو، بڑے بڑے ڈگریاں دلائیے، ہم ملا آپ کے بچوں کی تعلیم میں آڑ نہیں بنیں گے، نہ ہمیں اس سے لینا دینا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بچے کو بڑا بڑا افسر بناؤ، تمہارے بچے کو بہت سارا علم دلاؤ، ہم یہ نہیں کہتے، مخالفت نہیں کرتے، لیکن ذرا یہ تو دیکھو تمہارا بچہ ڈاکٹر تو بنا ہے، تمہاری بچی ڈاکٹر تو بن گئی ہے، لیکن ذرا جانچ کر لو کہ تمہاری بچی مسلمان ہے کہ نہیں۔ کالج اور اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ آج ماں باپ سے نفرت، دنیا سے محبت، بڑوں چھوٹوں کا ادب ختم کیا جا رہا ہے، پیسوں کی ہرس سکھائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پر کیسے مقابلہ کر کے دنیا میں آگے بڑھا جائے، حسد جلن کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے پیسے لے کر وہ لوگ ہماری اولاد کے ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ایک 8ویں پڑھنے والی بچی کا یہ حال ہے، تو اب کالج اور ڈگری کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہی معاملہ ہے جو اخبار میں پڑھ رہے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر گائے۔ اگر ان کو اللہ رسول کا ڈر بٹھایا جاتا، بچپن میں نصیحتیں کی جاتی، قرآن کی باتیں سکھایا جاتا، آج وہ نوبت نہیں آتی تھی جو نوبت آئی۔ ایک ایک لڑکی کے پیچھے دشمنان اسلام اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک ایک لڑکی کے پیچھے کئی لڑکوں کو لگائے کہ اسے برباد کرو، اس کے ایمان برباد کرو، یہ سازش چل رہی ہے۔ لیکن جب ہم ان حقیقتوں کو ہمارے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ حضرت کیا کی یہ آسمان کی باتیں بولے گا۔ ہمارے لوگ بہت بھولے والے، کیا بھی معلوم اس نے، دنیا کا تو کیا معلوم، ایسی زندگی جی رہے۔ ذرا تمہارے گھر کے بچے بچیوں کا حال دیکھیے، یقیناً تمہارے بچے بڑے نیک معصوم نظر آ رہے تمہارے سامنے، لیکن پیچھے کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں۔ اسی طرح کا ایک بچہ نشے کے لیے ماں باپ پیسے دینا روک دیے، وہ بچہ ماں باپ کو بھی ماں کو مار دیا، قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد بھی باپ کے چہرے کو پورا بگاڑ دیا، پتھر مار کے چہرہ بگاڑ دیا کہ اسے پہچاننا مشکل ہو گیا، ماں کے چہرے کو مار کے بگاڑ دیا، اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ نشہ کی عادی ہمارے نوجوان بچے، نوجوان تو دور کی بات، چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال برا ہے، 8-9 سال کے بچوں کا حال برا ہے۔ کیوں؟ نصیحت نہ ہونے کی وجہ سے، اور بڑوں کی لاپرواہی۔ ماں باپ کا تو حال کیا پوچھنا، باپ صبح کو جاتا ہے، شام کو آتا ہے، بس اسے کمائی کی فکر ہے، اولاد کی فکر نہیں، اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا مطلب اس سے، ماں کو کیا فکر، ماں کو تو آج ٹی وی موبائل میں لگی ہے، کچن میں بس تھوڑے دیر پکا دیا، اور اس کے بعد میں بچوں کو ٹیوٹر کے حوالے، ٹیوشن کے حوالے، اسکول کے حوالے کر دیے، اور دن بھر آج کی مائیں پروگرام میں لگی، ٹی وی میں لگی، جس کا نتیجہ ہماری اولاد آج بگڑتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا قصور آج ہماری اولاد بگڑنے کی وجہ ماں باپ ہے۔ ہم اولاد کو چپ چپ کے کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اصل تو کوسنا اور برا بھلا کہنا ہے، تو ماں باپ کو بولو۔ اس
لیے کہ انہوں نے لاپرواہی اختیار کی جس کے نتیجے میں ماحول بگڑا۔ نصیحت، اللہ فرماتے ہیں نصیحت کرتے رہو، تمہاری اولاد کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے۔ آپ کی ماں نے جنید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بیٹا میں ایک نصیحت کرتی کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور بغداد جا رہے ہو تمہارے کرتے میں کیا کرو، میں نے 40 درہم کو سی کر لپٹ کر رکھ دیا کرتے کے اندر۔ اب قافلہ جا رہا تھا، ڈاکو لوگ آئے، پورے قافلے کو لوٹ لیے، اور بچے کون؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے تھے۔ اور وہ ڈاکو آیا، سردار پوچھا کہ بیٹا کیا ہے تمہارے پاس؟ پوروں کو تو لوٹ لیا، اب بچہ باقی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا کیا ہے، دے دو، نکالو۔ ہاں میرے پاس 40 درہم، 40 دینار ہیں، درہم ہیں، میری ماں نے اس کو یہاں سی کر رکھا ہے۔ ڈاکو بھی پریشان، پوچھنے لگا بیٹا تو چاہتا تو اس بات کو چھپا سکتا تھا، لیکن تو نے کیوں حقیقت بیان کیا، کیوں نہیں چھپایا، سچ کیوں بولا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے نصیحت فرمایا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بنیاد پر میں نے سچ کہا، چاہے بیٹا 40 درہم چلے جائے کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کو بھی تھوڑا عقل کام کرنے لگی، اتنا چھوٹا بچہ اپنی ایک ماں کی وصیت، اپنی ماں کی اس بات پر اتنا عمل کر رہا ہے۔ ہمارا رب پروردگار عالم ہمیں اتنی زندگی دیا، چوری مت کرنے کا حکم دیا، اس کے باوجود ہم چوری کر رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو دیکھ کر، چھوٹے سے بچے کے عمل کو دیکھ کر 40 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، ایمان لائے۔ حاضرین محترم، ان باتوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کے حالات بہت برے، بہت اہم موضوع تھا، ٹاپک ہے، اس پر توجہ کیا جائے۔ چاہے میں عالم کیوں نہ ہوں، حافظ کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے بچوں کو بٹھا کر ہمیں نصیحت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بچے بڑی نعمت ہیں، اسے نعمت تو ہم کتنے حفاظت کریں گے، نصیحتیں کریں گے، وہ نعمت کیا ہوگی؟ ہم دنیا سے جائیں گے، اس کے بعد میں وہ اولاد ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے گی۔ ایک سبحان اللہ میری اولاد پڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالی میری نجات فرمائیں گے، مجھے قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی اللہ زندگی باقی رکھا تو باقی کے باتیں انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ